بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم اس نشست میں ایک انتہائی اہم موضوع پر بات کریں گے۔ وہ ہے طہارت کیا ہے، اس کی اقسام کیا ہیں اور طہارت کا حصول کیسے ممکن ہے۔ یہ اگر علمی اعتبار سے بات کی جائے تو یہ ایک علمی موضوع بھی بن سکتا ہے، اگر فنی اور دقیق انداز سے بات کی جائے تو یہ ایک دقیق موضوع اور مسئلہ بھی بن سکتا ہے۔ متکلمین کے ہاں طہارت کے کچھ اور معنی لکھے گئے، اس کی کچھ اور اقسام کی گئیں۔ ائمہ فقہ نے اپنے انداز سے طہارت کو ڈیفائن کیا، انہوں نے اپنے طور پر اس کی اقسام بیان کی کہ طہارت صغریٰ کیا ہے، طہارت کبریٰ کیا ہے۔ متکلمین کے ہاں جائیں تو وہ کہتے ہیں طہارت معنویہ کیا ہے، طہارت حسیہ کیا ہے۔ اسی طرح اگر ائمہ تصوف کے ہاں جائیں تو انہوں نے اپنے طور پر طہارت کو ڈیفائن کیا ہے۔ تو میں یوں سمجھ لیں کہ ان ائمہ کی تعلیمات اور ان ائمہ نے جس اعتبار سے طہارت کو بیان کیا، میں سب کو یکجا کر کے ایک خلاصتاً بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ لوگ اسے پسند بھی کریں گے۔ اور میں نے جس قدر مجھ سے محنت ہو سکی، محنت کر کے انتہائی آسان اور سلیس انداز سے آپ کے سامنے یہ موضوع بیان کر رہا ہوں۔ طہارت کا معنی ہوتا ہے پاکیزگی، صفائی اور ستھرائی۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں طہارت کی بہت زیادہ اہمیت بھی بیان کی گئی اور اس کی فضیلت بھی بیان کی گئی، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یوں بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ان لوگوں کو بہت زیادہ محبوب رکھتا ہے جو توبہ کرنے والے ہیں اور جو پاک اور صاف رہنے والے ہیں۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے طہارت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ طہارت ایمان کا حصہ ہے۔ پھر فرمایا کہ طہارت جو ہے یہ آدھا ایمان ہے۔ تو الغرض قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ طہارت کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو بہت آسان انداز سے بیان کرتے ہیں۔ اب طہارت کی بنیادی طور پر دو اقسام جو میں آسانی کے ساتھ آپ کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، وہ یہ ہیں طہارت ظاہری اور طہارت باطنی۔ طہارت ظاہری یہ ہے کہ انسان اپنے وجود کو پاک اور صاف رکھے، یعنی جسم کا وہ حصہ پاک اور صاف رکھنا جو انسانی آنکھ کو نظر آتا ہے۔ اس میں انسان کا چہرہ ہے، ہاتھ ہے، اس میں انسان کی پوری باڈی ہے۔ تو یہ جسم جو ظاہری نظر آتا ہے، اس کو پاک اور صاف رکھنا یہ ظاہری طہارت ہے۔ اور باطنی طہارت کہتے ہیں جسم کے ان اعضاء کو پاک اور صاف رکھنا جو انسانی آنکھ کو نظر نہیں آتے۔ اب ان اعضاء میں انسان کی عقل ہے، عقل کے اندر جو پوشیدہ خیالات ہیں وہ باطنی طہارت سے جڑے۔ انسان کے دل کے جذبات ہیں، وہ انسانی آنکھ کو نظر نہیں آتے۔ انسان کی نیات ہیں، وہ انسانی آنکھ کو نظر نہیں آتی۔ تو یہ اعضاء، یہ ایسی چیزیں جو انسانی آنکھ کو نہ نظر آئیں، ان کو پاک اور صاف رکھنا یہ باطنی طہارت ہے۔ اب ظاہری طہارت اس کے حصول کے ذرائع اور ہیں، اور باطنی طہارت کے حصول کے ذرائع اور ہیں۔ ظاہری طہارت کے حصول میں وہ چاہے طہارت صغریٰ ہو یا کبریٰ ہو، ظاہری طہارت کے حصول کے لیے تین چیزیں ہیں جن سے انسان ظاہری طہارت کو حاصل کر سکتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے وضو ہے، دوسری چیز غسل ہے، اور تیسری چیز وضو اور غسل کی عدم موجودگی میں وہ تیمم ہے۔ یہ تین ذرائع ہیں جن سے انسان ظاہری طہارت کو حاصل کر سکتا ہے۔ اپنے ظاہری بدن کو، اپنے ظاہری وجود کو انسان پاک اور صاف کر سکتا ہے، وضو سے، غسل سے اور تیمم سے۔ اب باطنی طہارت ہے، یعنی وہ اعضاء جو انسانی آنکھ کو نظر نہیں آتے، انسان کے خیالات ہوں، انسان کی نیات ہوں، انسان کی خلوت ہو، یہ ساری چیزیں کسی اور آنکھ کو نظر نہیں آتی۔
اب ان کو بھی پاک اور صاف رکھنا یہ بھی طہارت کا کمال ہے۔ اور یوں سمجھ لیں کہ ظاہری طہارت یعنی وضو ہے، غسل ہے یا تیمم ہے، ظاہری طہارت کا جو مقصود اور مدعا ہے وہ بھی اصلاً باطنی طہارت ہی ہے۔ یہ نہیں کہ صرف وضو کر لیا تو وضو ہی مقصد ہے، نہیں، وضو کے ذریعے کسی اور منزل کی طرف انسان کو داخل کیا جا رہا ہے، اور وہ منزل کیا ہے؟ وہ باطنی طہارت کا اصول ہے۔ غسل کے ذریعے غسل منزل نہیں ہے، غسل ایک ابتدائی سٹیج ہے جس کے ذریعے انسان کو باطنی تعارف کی طرف موڑا جا رہا ہے۔ تو ظاہری طہارت کا مدعا اور مقصود بھی باطنی طہارت اصل ہے کہ انسان اپنی خیالات کو، اپنی نیات کو، اپنی خلوت کو، اپنے دلی جذبات کو، ان چیزوں کو انسان پاک اور صاف رکھ لے، یہ اصلاً ظاہری طہارت کا بھی مقصود ہے۔ اب باطنی طہارت کا اصول بھی تو کسی چیز سے ممکن ہوگا، جیسے ظاہری طہارت کا اصول ممکن تھا وضو سے، غسل سے، تیمم سے، باطنی طہارت کا اصول بھی کسی نہ کسی چیز سے تو ممکن ہوگا۔ تو باطنی طہارت کے اصول کے لیے ائمہ تصوف نے اسپیشلی اس کے متعدد ذرائع بتائے ہیں، اور 1 درجن سے زائد بھی ذرائع بتائے گئے جن سے انسان باطنی طہارت کو حاصل کر سکتا ہے۔ تو میں وہ سارے بیان کرنے کی بجائے خلاصتاً آپ کے سامنے چند ذرائع آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں جن سے باطنی طہارت کا اصول آسان بھی ہوتا ہے اور ممکن بھی بنایا جا سکتا ہے۔ تو باطنی طہارت کے اصول کے لیے سب سے پہلا جو ذریعہ ہے وہ عبادات کی پابندی ہے۔ جس قدر عبادات کی پابندی آتی جائے گی اسی قدر انسان کو باطنی طہارت کی طرف راستہ آسان ہوتا جائے گا۔ باطنی طہارت کے اصول کا دوسرا ذریعہ وہ کثرت کے ساتھ توبہ اور استغفار ہے۔ یہ باطنی طہارت کے اصول کا دوسرا ذریعہ توبہ اور استغفار، اس کی کثرت۔ باطنی طہارت کے اصول کا تیسرا ذریعہ وہ کثرت درود و سلام ہے۔ باطنی طہارت کے اصول کا چوتھا ذریعہ وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ باطنی طہارت کے اصول کا پانچواں اور آخری ذریعہ جو اس نشست میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں وہ خدمت انسانیت ہے۔ یہ ایسے ذرائع ہیں کہ ان سے باطنی طہارت انتہائی آسانی سے انسان حاصل کر سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت طہارت کے ساتھ ساتھ ہمیں ان دونوں پہلوؤں پر سوچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ظاہری اور باطنی طہارت دونوں طہارتوں کو حاصل کرنے کی بھی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی نشستوں میں ظاہری طہارت کے جو اصول کے ذرائع ہیں، وضو ہے، غسل ہے اور تیمم ہے، فقہی اعتبار سے بھی چند باتیں ان پر عرض کروں گا۔ بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔